السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے موت کا انتقام۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج رات پولیس کو بہت زیادہ مصروف رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ ایک قتل کی واردات تھی۔ چشمدید گواہ کے مطابق قتل اس کی بیوی نے کیا، مگر وہ تو گزشتہ سال مر چکی تھی۔ انتقام کی آگ میں جلتے وجود کی کہانی، جس کے بارے میں سوچ کر ہی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ برفباری بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس اندھیری سڑک پر رالف شیرڈن محسوس کر رہا تھا کہ اس کی نئی کار پھسل سکتی ہے، کیونکہ کول تار کی بنی اس سڑک پر اب برف کی تہہ جم رہی تھی۔ برف کے گالے کار کی ونڈ سکرین سے ٹکرا رہے تھے۔ قریب کے ایک چھوٹے شہر کا ریڈیو اسٹیشن پر محکمہ موسمیات کا نمائندہ آئندہ چند گھنٹوں میں تقریباً 8 سے 10 انچ برف پڑنے کی توقع ظاہر کر رہا تھا۔ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے شیرڈن نے ایک آہ بھری۔ وہ 38 برس کا کنوارا شخص تھا، جس نے اپنی زندگی کمپیوٹر کے سفری سیلز مین کے طور پر گزار دی تھی۔ وہ شہر شہر پھرتا اور اپنی کمپنی کی مصنوعات فروخت کرنے کی کوشش کرتا۔ سال کا بیشتر وقت اسے سڑکوں پر سفر کرتے گزرتا۔ ہائی وے کے کنارے قصبوں میں بنی معمولی ہوٹلوں میں راتیں گزارنا پڑتیں۔ پورے خاندان میں صرف ایک بھائی رہ گیا تھا، جو اس وقت ایک بڑے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ باقی سب اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب سارے دوست احباب بیوی بچوں والے ہو گئے تو شیرڈن صرف سڑک کا ہو کر رہ گیا۔ جنس مخالف کے ذکر سے ہی اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگتی۔ وہ ان کے سائے سے بھی بدکتا، اسی لیے دوسرے سیلز مینوں کے ساتھ بار میں بیئر پیتا اور رات کسی ہوٹل کے کمرے میں تنہا نیند کے مزے لیتا۔ اس کی کار اچانک ایک گڑھے کے اوپر سے گزری تو بری طرح اچھلی۔ شیرڈن ایک تجربہ کار ڈرائیور تھا۔ اس نے ایک دم بریک دبانے کی غلطی کرنے کے بجائے اسٹیئرنگ وہیل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ لہراتی ہوئی کار سڑک کے کنارے کی طرف پھسل رہی تھی، جہاں ایک بڑا گڑھا منہ کھولے بیٹھا تھا۔ شیرڈن کی کوشش سے کار اس گڑھے میں گرنے سے بال بال بچ گئی اور جلد ہی اصل سڑک پر واپس آ گئی۔ سڑک پر آتے ہی اس نے دوبارہ کار کی رفتار بڑھا دی۔ جو ہی کار کی ہیڈ لائٹس سامنے فوکس ہوئیں تو ایک حیران کن منظر اس کا منتظر تھا۔ اسے اپنے سامنے سڑک پر ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ پہلے پہل تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہاں کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس کا پہلا تاثر یہی تھا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، کوئی سراب ہے جو گرتی برف اور سیاہ اندھیری رات کی وجہ سے بنا ہے۔ مگر نہیں، وہاں سڑک کے درمیان یقیناً ایک سرخ بالوں والی خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس نے ٹارچ کوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں اونچی ایڑی والے کالے جوتے تھے۔ وہ ان عورتوں کی طرح نظر آ رہی تھی جو عموماً ناولوں کے سرورق پر نظر آتی ہیں۔ اس دفعہ اس نے بریک زور سے دبائی، ورنہ کار اس عورت کو روند کر رکھ دیتی۔ وہ پھسلتی ہوئی اس عورت سے بمشکل 3 فٹ دور آ کر رکی۔ شیرڈن کا پہلا رد عمل شکر ادا کرنے والا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکا دیا اور سکون کی ایک لمبی سانس بھری۔ اس کا سارا بدن اینٹ رہا تھا، کیونکہ وہ عورت یقیناً مر سکتی تھی۔ اچانک تیز ٹھنڈی یخ ہوا اور برف کے گالے کار کے اندر داخل ہوئے۔ پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ شیرڈن نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ عورت اندر آ گئی، کچھ بولے بغیر آرام سے بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شیرڈن نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ڈیش بورڈ کی زرد روشنی میں اس کے نقوش نہایت دلفریب اور قیامت خیز نظر آ رہے تھے۔ وہ فنکاری اور مہارت سے سنگ مرمر کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹمٹماتے ہوئے چمکدار سرخ بال اس کے چہرے کے حسن کو مزید بڑھا رہے تھے۔ آرام سے بیٹھنے کے بعد اس کی طرف مڑی اور دھیمی لوچدار آواز میں بولی، میرے خیال میں اس طرح سڑک کے بیچوں بیچ کار روک کر رکنا مناسب نہیں۔ شیرڈن نے بوکھلا کر کار دوبارہ آگے بڑھا دی۔ سڑک کے دونوں طرف مکانوں کی کھڑکیاں برف باری کے دھند لگے میں کھو رہی تھیں۔ کار کا ہیٹر آن مناسب حرارت دے رہا تھا۔ ریڈیو پر ہیجان انگیز موسیقی بج رہی تھی، جس نے برف باری اور طوفان کی پیشن گوئی کو ذہن سے نکال دیا تھا۔ وہ تو اس وقت صرف ان نشیلی آنکھوں کے متعلق سوچ رہا تھا جو ان ناولوں پر بنی ہوئی تھی۔
جو اس نے اپنی نوعمری کے زمانے میں پڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس عورت نے ایک سگریٹ نکالا اور اسے اپنے نرم سرخ لبوں میں دبا لیا۔ اسے سلگانے کے بعد اس نے اپنا سر نشست پر ٹکایا اور ایک گہرا کش لیا۔ شیرڈن نے ایسا کرتے پہلے کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا تمہاری کار خراب ہو گئی ہے؟ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، وہ بولی، اور اب تم شاید مدد کے لیے کسی قریبی قصبے میں پہنچنا چاہتی ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا رخ غلط سمت میں ہے۔ قریبی قصبہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اب آگے آبادی بہت دور ہے۔ کیا تم تنہا سفر کر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور دل کو گدگداتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، میں اکیلی ہوں۔ شیرڈن کچھ دیر خاموشی سے محتاط انداز میں کار چلاتا رہا۔ اس دوران اس کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ اس وقت وہ ایک خطرناک ڈھلان پر سے گزر رہے تھے جب ریڈیو پر اناؤنسر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج رات پولیس کو بہت زیادہ مصروف رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ صرف موسم اور برفانی طوفان نہیں، بلکہ اب اس کی وجہ ایک قتل کی واردات بھی ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی بزنس مین جان ٹی سلون کو کسی نے 20 منٹ پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں قتل کر دیا۔ ایک عینی شاہد نے اپارٹمنٹ میں 2 گولیوں کی آواز سنی، پھر ایک حسین نوجوان عورت کو سلون کے اپارٹمنٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ یہ عورت سلون کی بیوی سے 100% مشابہت رکھتی تھی، جس کا نام شارلٹ تھا۔ پولیس کے مطابق یہ ناممکن ہے، کیونکہ سلون کی بیوی شارلٹ گزشتہ سال کشتی کے حادثے میں ڈوب کر مر چکی ہے، مگر عینی شاہد کا اصرار ہے کہ سرخ بالوں والی عورت جو آج سلون کے اپارٹمنٹ سے نکلی، وہ سلون کے مرنے والی بیوی شارلٹ ہی ہے۔ اب واپس آئیے اور میوزک کا باقی پروگرام سنتے ہیں۔ شیرڈن کو حیرت اور خوف کا ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے ذہن میں اناؤنسر کے الفاظ گونجنے لگے، خوبصورت عورت، سرخ بال۔ اس نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ بولی، اس طرح مت دیکھو، میں تمہیں مشکل سے نجات دلا دیتی ہوں۔ ہاں، میرا ہی نام شارلٹ اسٹون ہے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اناؤنسر تو کہہ رہی تھی کہ سرخ بالوں والی وہ حسینہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں، میں مر چکی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر شیرڈن کا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ اس وقت یہ بات سن کر اسے محسوس ہوا کہ وہ اس ویرانے میں کتنا تنہا ہے اور طوفان کتنا ظالم ہو گیا ہے۔ وہ اس کار کے اندر اپنے آپ کو اس عورت کے ساتھ کتنا غیر محفوظ سمجھ رہا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے، شیرڈن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر شیرڈن، تم مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، میں تمہیں بہلا نہیں رہا ہوں۔ بلکہ اتنا کہتے ہوئے وہ ایک دم حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ مگر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ اس کی یاقوتی ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مگر میں نے تو ابھی تک تمہیں اپنا نام بتایا ہی نہیں، اور یہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس سے تم میرے نام کا اندازہ لگا سکو۔ شارلٹ نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور بولی، میں نے کہا نا مسٹر شیرڈن، میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ بولی، مگر معلوم نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کیا میری موت؟ اوہ، محسوس ہوتا ہے کہ تم ابھی تک میری بات پر یقین نہیں کر رہے ہو۔ شیرڈن نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، تقریباً 8 میل آگے ایک قصبہ ہے، میں تمہیں وہاں کسی ریسٹورنٹ پر چھوڑ دوں گا۔ تم وہاں سے مدد حاصل کر سکتی ہو اور میں اپنے راستے پر چلا جاؤں گا۔ شارلٹ نے اپنے دل نشین انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا اور اپنی مخمور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہی وجہ ہے کہ تم آج تک اکیلے اور تنہا پھر رہے ہو۔ مسٹر شیرڈن، تم کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں، خاص طور پر مردہ لوگوں سے۔ ہو سکتا ہے، دراصل تم ہی مر چکے ہو۔ سستے قسم کے ہوٹلوں میں راتیں گزارنا، سڑکوں پر سفر کرنا، نہ کوئی عورت، نہ بچہ، نہ کوئی مخلص دوست، یہ تو کوئی اچھی زندگی نہیں ہے جو تم گزار رہے ہو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ ہم دونوں ہی مر چکے ہیں مسٹر شیرڈن، تم جانتے ہو نا؟ وہ اس بار بھی کچھ نہ بولا۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی، کیا تم جاننا نہیں چاہتے ہو کہ آج رات کیا ہوا؟ نہیں، شیرڈن نے مختصر جواب دیا۔ میرا خیال ہے میری باتیں تمہیں بری لگی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب خاموش ہو جانے کی باری شارلٹ کی تھی۔ وہ چلتی کار سے باہر گرتی برف کو کچھ دیر گھورتی رہی، پھر ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، مجھے یاد ہے کہ جان ٹی سلون نے میرا سر کشتی کے پہلو میں
اس وقت تک پانی کے اندر دبائے رکھا جب تک میں مر نہیں گئی۔ آج رات میں اندھیرے سے اٹھی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری شکل مل گئی ہے۔ میں قبر سے نکلی اور صرف ایک جگہ تھی جہاں میں جانا چاہتی تھی، اس اپارٹمنٹ میں جو جان ٹی سلون نے بظاہر اپنی بزنس میٹنگ کے لیے خرید رکھا تھا۔ میں وہاں پہنچی اور اسے قتل کر دیا۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ تم اب سیدھی پولیس کے پاس چلی جاؤ اور انہیں یہی کہانی سنا دینا جو اس وقت مجھے سنا رہی ہو۔ وہ تمہیں کوئی الزام نہیں دیں گے اور تم چھوٹ جاؤ گی، کیونکہ کسی بھی پاگل شخص کو کسی جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ شارلٹ کے حلق سے ایک بلند قہقہ برآمد ہوا۔ اگر تم سامنے سڑک پر سے اپنی نظر ہٹاؤ تو شاید کچھ دیکھ پاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شیرڈن نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ شارلٹ کا حسین جسم دھواں بن کر غائب ہو رہا تھا۔ اس کا بایاں بازو جس میں اس نے سگریٹ تھام رکھا تھا وہ پوری طرح غائب ہو چکا تھا، اور سگریٹ اب یوں نظر آ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ تار کے ذریعے ہوا میں معلق ہو۔ اس کے حسین چہرے کا کچھ حصہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ سڑک پر تھوڑی دور آگے، اگر چاہو تو مجھے چھوڑ دینا، وہاں تو ایک قبرستان ہے، بالکل ٹھیک سمجھے وہی ہے، اسی قبرستان کے پاس مجھے اتار دو۔ عین اسی وقت اس کی ٹانگیں بھی غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ لگتا ہے تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا مسٹر شیرڈن، میں نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے پیچھے برباد کر دی۔ گھر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کسی دن میرے پاس لوٹ آئے گا اور ہم اکٹھے زندگی گزاریں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، اور اس کا بدلہ تم نے آج رات لے لیا۔ 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر۔ اس کے باقی بچے ہوئے ہاتھ نے سگریٹ اٹھایا اور بچے ہوئے منہ تک لایا، ایک گہرا کش لگایا اور گہرے سرمئی دھوئیں کا رنگ اگل دیا۔ مجھے امید تھی کہ مجھے سکون مل جائے گا، مگر نہیں، میں جیسے پہلے تنہا تھی اسی طرح اب بھی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی حسرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہیں کار روک دو، مجھے یہیں اترنا ہے، وہ ایک دم بولی۔ شیرڈن نے آخری لمحے پر احتیاط سے بریک لگائی اور کار کو سڑک کے کنارے پر لگا دیا۔ گاڑی کے عقبی روشنیاں جلا دیں تاکہ عقب سے آتی گاڑیاں خبردار رہیں۔ دائیں طرف پہاڑی کے اوپر ایک قبرستان نظر آ رہا تھا۔ قبروں کے کتبے ننھے ننھے بچوں کے سروں کی مانند نظر آ رہے تھے، جیسے وہ برف باری میں دبکے بیٹھے ہوں۔ جان ٹی سلون کی گولی مارنے کے بعد میں نے اس کے اپارٹمنٹ سے نکلی اور سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اسی وقت تم نظر آ گئے۔ شارلٹ نے سگریٹ کا بچا ہوا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو مسٹر شیرڈن، اسے میری طرح ضائع نہ کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کار سے اتری اور پھر کھلے دروازے سے اندر جھکی اور بولی، خدا حافظ۔ شیرڈن اپنی جگہ بیٹھا اسے اندھیرے راستے پر غائب ہوتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پہاڑی کے اوپر جانے والے راستے پر نظر آئی۔ اس نے پہاڑی کی ڈھلوان پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جب آدھے راستے تک پہنچی تو مکمل طور پر غائب ہو گئی، وہ جا چکی تھی۔ اسی وقت پولیس کی 2 گاڑیاں نیلی اور سرخ بتیاں جلائے سڑک پر بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ تیزی سے شیرڈن کی کار کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے چلی گئیں۔ شیرڈن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ ان کو روک کر ساری کہانی سنا دے، مگر پھر سبکی کے خیال سے رک گیا۔ مڑ کر دوبارہ پہاڑی کے اوپر دیکھا۔ قبرستان خاموشی کی ابا اوڑے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ شارلٹ کہیں نہیں تھی۔ کیا وہ اس کا وہم تھا، خیال تھی یا پھر حقیقت؟ شیرڈن نے سر جھٹک کر اس کے خیال سے جان چھڑانا چاہی۔ جب کار کو دوبارہ آگے بڑھانے لگا تو اس کی نظر کار کے ایش ٹرے پر پڑی، جہاں ابھی 2 ان بجھے سگریٹ کے ٹکڑے مسلے ہوئے پڑے تھے اور ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔